وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رائٹ. دیکھیں اللہ نے جو ہماری تقدیر بنائی ہے، ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا ہے، خوش ہونا ہے. مطلب اگر آپ خوش نہیں بھی ہیں تو دل سے راضی رہنا کہ میرا اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، میرا اللہ جو ہے وہ عادل ہے. ٹھیک ہے، اس کی تدبیر ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ عدل کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے. جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس کے لیے اس کے اندر آپ کے لیے خیر ہے. لیکن خیر آپ کو کب نظر آئے گی؟ جب آپ اس پہ راضی ہوں گے تو معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں یا جو کام آپ کا رکتا ہے اس کی طاقت اور صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. الحمدللہ. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. وہ ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے. کہ کیسے ہوتے ہیں ایمان والے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جیسے میں ہمیشہ دیتی ہوں اور اس دفعہ بھی ضرور دوں گی. سب مل کر ان کو آگ میں ڈالنے لگے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ ال عمران کی آیا تھا نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں ٹف ٹائم آ گیا، ایک انسان وہ کہتا ہے کیوں آیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور ایک کہتا ہے اوکے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے منظور ہے، اس میں میرے لیے خیر ہوگی. جیسے ہی آپ کریں گے اللہ کی مدد آپ کے لیے ڈیفینیٹلی آئے گی. ایمان والوں کی مدد کرنے والا اللہ ہے. آپ پہ فرشتے اتریں گے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ تھا، انہیں اللہ پر یقین تھا، وہ اللہ سے حسن ظن رکھنے والے تھے. حسن ظن کیا ہے؟ اللہ کے متعلق اچھا سوچنا، اس کے فیصلوں کو، وہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے تھے تو اللہ کی مدد آ جاتی تھی نا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت اور فضل سے کیا کیا تھا؟ ان کی تکلیف جو ہے وہ دور کر دی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا. فطری طور پہ بائی نیچر انسان کمزور ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ سب سے پہلے تو جو بھی مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رائٹ. سب سے پہلے آپ یہ الفاظ کہیں، آپ کی باڈی پہ ایک اثر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ہم اتنے پریشان، کچھ چیز گھومتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ انا للہ پڑھنی ہے. جب بھی چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہو آپ کا تو فوراً پڑھیں انا للہ. مجھے یاد ہے میرے پہ گرم گرم چائے گر گئی اور میں نے بس یہی پڑھا انا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ٹھیک کر دیا. تو جو بھی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اسے بولے انا للہ. اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ انا للہ کہیں گے تو آپ کی باڈی کو ایک سکون مل جائے گی. جتنے کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں ان کا آپ کی باڈی پہ اثر ہے. آج کل میں اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا جو ہم شہادت پڑھتے ہیں، اس کا ہماری باڈی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اور آپ اپنے اندر ایک پاور فیل کرتے ہیں، آپ کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو. میں لاسٹ سیشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے جو کان ہیں اس کے اندر میں نے ہول کروایا تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے اس کے اندر جو ٹاپس ڈالے، اس کی پیچھے سے جو بند کرتے ہیں جسے آپ لوگ کیا کہہ لیں، کولی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ میرے کان کے پیچھے سے اندر ہی چلے گی. رائٹ، وہ پیچھے سے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ میرے کان کے اندر ہی چلے گی. اب وہ نہ آگے سے نکل رہی تھی نہ وہ باہر سے نکل رہی تھی. تو میری جو بہنیں ہیں انہوں نے مجھے پریشان کر دیا، کہتے ہیں اب تو تمہارا آپریشن ہوگا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں اب تو یہ ہوگا، اب تو وہ ہوگا. میں نے کہا میں کسی میل کو اپنا کان ہاں نہیں دکھا سکتی. میں نے جو ہے وہ ہول بھی کروایا تو فیمیل سے کروایا، میں ایسا نہیں کر سکتی. خیر بہت زیادہ پریشانی ہو تو آپ دکھا سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو میں نے کیا کیا، میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے آگے سے ٹاپس کو پکڑا، میں نے کہا جو بھی ہے میں نے اس کو باہر نکال دینا ہے. اور میں نے نکال رہی ہوں اور میرا خون نکل رہا ہے لیکن میرا ٹاپس باہر نہیں آ رہا، مجھے درد ہو رہی ہے. یقین کریں میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے زور سے کھینچ کے، جب میرے کان قسم کا جسے درمیان سے پھٹ جاتا نا ویسے کر کے ٹاپس باہر نکلا، اور لٹرلی میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اتنی گہری طاقت تھی اس کلمے کے اندر. تو جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ انا للہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی آپ کی باڈی کو، آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے. آپ کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا.
ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سخت بیمار تھا، تو وہ اس بیماری کی حالت میں ہی، مطلب بیٹا گھر تھا، وہ اپنے کام سے باہر گیا اور پیچھے سے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی. تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بتانا. اور جب وہ کام سے واپس آئی انہوں نے پوچھا بیٹا کیسا ہے، تو ان کی وائف نے جواب دیا کہ ہاں پہلے سے سکون میں ہے. مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس واقعے کا. تو انہوں نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر سو گئے. صبح اٹھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مالک جو ہے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے، یا کوئی قوم جو بھی کہہ لیں آپ، مالک آپ کے پاس چیز رکھوائے اور آپ سے وہ واپس مانگ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، واپس کر دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا بس اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی ایسے ہی کریں، یعنی کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اتنے سکون کے ساتھ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جس کی چیز ہے اس کے پاس چلی گئی ہے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ سوچیں گے اللہ کی طرف سے اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس واپس چلے گی، تو آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو یہ سگنل جائے گا کہ آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. تو جو بھلائی چاہتا ہے، اپنے غموں سے نجات چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب کافی ہے نصرت اور کارسازی کے اعتبار سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. جب ہم ایکسیپٹ کریں گے، آپ پہ غم آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. ایک حدیث ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تجھے کچھ باتیں سکھائے دیتا ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، دھیان سے سنیں. میں اس کے مفہوم کے طور پہ آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری ہی حفاظت کرے گا. نمبر 1، اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو ہر ضرورت کے وقت اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے یعنی دعا مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر. اور یہ جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تیرا نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں. تو کوئی جو سب لوگ مل کے بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جیسے اس میں سے ایک چیز ہے، آپ نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. یہ آپ پڑھیں اور پھر آپ اس کا اثر دیکھیں کیسا ہوتا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے غم اس کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں. پلس حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سیشن ختم ہوگا تو یہاں میں کچھ دعاؤں کی لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، جس میں ساری مصنوع دعائیں کہ غم کے وقت آپ کو کون سی دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر ہم نے غم سے تو نکلنا ہے نا، تو ہم کیسے نکلیں، کیا کریں، وہ دعائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. اچھا جی، نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں، تو اسی طرح سے جو ہم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کے اوپر بھی بہت سی پریشانیاں آئی تھی. جیسے قبول اسلام کے وقت آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اپنے قول کے سچے تھے، دل کے نیک تھے. گھروں سے نکالے گئے، بھوک پیاس کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اپنوں کو ان کو چھوڑنا پڑا، انگاروں پہ ان کو لوگوں نے لٹایا، لیکن وہ ہم سب کے لیے مثال بنے. وہ مایوس نہیں ہوئے تھے. اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ سورہ یوسف میں ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. صرف کافر جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. وہ مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ آگے گئے تھے، انہوں نے فیس کیا تھا. ہم اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ہمارے اسکالرز گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا اس کنڈیشن میں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تھی. بات یہ کہ جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں ہم لوگ ہوتے ہیں یا ویٹنگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں میں ہوتے ہیں، تو اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویٹنگ کو کیسے گزارتے ہیں. رائٹ، آئے گا دور مشکل، ایک فیز آئے گا، ایک گرم ہوا چلے گی، لیکن اس کے بعد خیر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی. لیکن ہم اس کو گزارتے کیسے ہیں؟ ہم سٹک ہو جاتے ہیں یا ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور آپ نے جو ارادے کیے ہوئے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں.
ایک اسکالر ہے ابن الاسیر، انہوں نے اپنی جو شاندار کتابیں، بیسٹ کتابیں لکھی تھی، وہ لکھی تھی جب وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گئے تھے، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے ٹائم کو یوز کیا۔ ابن القیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے حالت سفر میں زاد المعاد لکھی تھی، یعنی وہ حالت سفر میں تھے تو انہوں نے تب یہ لکھی تھی۔ ایک اور امام ہے امام سرخسی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی المبسوط، ٹھیک ہے، ایک اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ان کو کنویں میں بند کر دیا گیا۔ بات یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ حق بولنے والے تھے، تو جب انہوں نے ایک بادشاہ کے سامنے کوئی ایسی بات کی تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، رائٹ۔ اور کنویں کے اندر انہوں نے 15 جلدیں لکھی۔ کیسے لکھی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کنویں کے باہر ہوتے تھے اور وہ نیچے سے ان کو بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے، یعنی املا کرواتے تھے انہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر، کتنے اسکالرز ہیں ہمارے پاس، انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھی، اور کئی لوگوں نے تو جیلوں میں قرآن حفظ کر لیا، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس غم میں رہیں گے یا اس غم سے باہر آئیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ مجھے ایک بڑا پیارا یہ لگتا ہے شعر، لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ شمع بنا دے۔ شمع خود تو پگھلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے، تو یہ میری خواہش ہے۔ دیکھیں انسان، جو جانور اور پرندے ہیں نا، وہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، رائٹ۔ تو انسان ایسا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو صرف زندگی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے گزاریں۔ انسان دوسروں کے لیے بھی تو زندہ رہتا ہے، انسان دوسروں کو بھی تو خوشی دیتا ہے، دوسروں کو تو رستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے، ان کی زندگی میں روشنی پیدا کریں گے، آٹومیٹکلی اٹ باؤنس بیک، ٹھیک ہے۔ آپ لائٹ کو، آپ دیکھیں آپ کمرے میں، اس وقت میری بھی لائٹ آن ہے، تو جو دیوار پہ لائٹ لگتی ہے وہ ٹکرا کے واپس آتی ہیں، رائٹ۔ اسی طرح سے جب آپ اس کی، یعنی ایکشن اور ری ایکشن ہے، جب آپ کسی زندگی کی، کسی بندے کی، کسی انسان کی زندگی میں تھوڑی سی بھی روشنی کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی وہ باؤنس بیک ہو کے واپس آئے گی۔ جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو ایک تو آپ کے دل سیٹسفائی ہوگا، پلس آپ کو اجر ملے گا، پلس یہ واپس آئے گا آپ کے پاس، نیکیاں گھما کے واپس آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ، نیکیاں واپس ضرور آتی ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ایکسیپٹ کریں کہ صرف یہ میرے ساتھ نہیں ہوا اور میرے ساتھ کچھ انفیئر بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس چیز کے لیے، میرے لیے اس میں اجر لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو بھی، کہ انسان، مومن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ نے اب سوچنا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا اپنے کمرے سے، لوگوں کے لیے پروڈکٹیو بننا ہے، یا پھر ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر ایسے بیٹھے رہیں گے تو بس آپ پھر موت کے فرشتے کا انتظار کریں کہ آپ کی جان نکلے، اور پھر جب آپ نئی زندگی میں جائیں گے تو آپ کہیں گے میں نے اتنا ٹائم ایسے ویسٹ کر دیا۔ تو جب بھی کبھی آپ بہت زیادہ ٹائم کسی غلط ایکٹیویٹی میں یوز کر رہے ہوں تو پھر سوچا کریں کہ یہ ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور آج میں نے اپنے لیے کیا کیا۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اب اس چیز سے کوئٹ کرتے ہیں کہ ہم اس غم سے باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے زندگی کو بدلنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پھر قرآن کی ہیلپ لیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یعنی اے لوگوں جو ایمان لے آؤ، یعنی میں اور آپ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یعنی پہلا کام آپ کا، جس طرح آپ نے کوئی بھی مصیبت آئی تو آپ نے پڑھا ان للہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی کوئی بھی مصیبت آپ پہ ہو کے گزر چکی ہوئی ہے اور ابھی تک آپ نے اس پہ ان للہ نہیں پڑھا، آپ کے دل کو سکون نہیں آیا، تو ابھی اسی وقت پڑھ لیں ان للہ، اللہ ہی تیری طرف سے تھا۔ تو آپ جب یہ ایکسیپٹ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو دل کو سکون ملے گا۔ تو نیکسٹ سٹیپ ہوگا نماز اور صبر۔ نماز جو ہے نا، دیکھیں جتنے بھی غم کے بادل ہوں آپ کو گھیر لیں، دل پریشان ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کہتے تھے؟ اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچا، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے تو ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز کے اندر، تو ہم نے نماز کی طرف جانا۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ ہمیں قوت، اسٹرینتھ دیتا ہے، اٹس جسٹ لائک آور آکسیجن، رائٹ۔ ہمارے دل کو جو ہے نا وہ جما دیتا ہے۔ تو دعا، یہ جو نماز ہے اس کی طرف جائیں فوراً۔ یہ جو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر دی ہمارے پورے دن میں، کسی بھی وقت ہم پہ کوئی غم کا فیز آ سکتا ہے تو ہم فوراً اللہ کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یا کوئی غلط سٹیپ ہو گیا ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہم لائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو آپ نے نماز کی طرف جانا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں نماز پڑھ لی ہے تو اب کیا کریں؟ پھر آپ نوافل کی طرف جائیں، نفل پڑھیں، آپ دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ صبر۔
بہت امپورٹنٹ. صبر جو ہے وہ ان لوگوں کی صفت ہے جو بڑے عزم والے لوگ ہوتے ہیں. وہ فیس کرنا جانتے ہیں مشکل حالات کو. ان کو پتہ ہے کہ ان حالات کے بعد آسانی بھی آئے گی، اور میرے رب کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اگر اللہ نے مجھے آج ٹیسٹ کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے حکمت ہوگی. اللہ مجھ سے انفیئر نہیں ہے، اللہ مجھ سے غلط نہیں کر سکتا. رائٹ؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا اچھا گمان کریں. اور صبر ایسا ہو جو اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا صبر کہ یقین ہو کہ پریشانی ختم ہوگی، اچھا انجام ہوگا. یعنی آپ نے اچھے انجام پہ نظر رکھنی ہے. یہ نیت ہو کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. صبر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر اللہ ہی آپ کو اجر دے گا. صبر کریں چاہے ہر طرف اندھیرا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے، دروازے نہ ہو، بلکہ اگر دروازے ہوں بھی تو وہ بند ہو، کوئی امید کی کرن نظر نہ آئے، تب بھی صبر کریں. مدد آئے گی، تکلیف کے ساتھ آسانی آئے گی، عسر کے ساتھ یسر ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کی ہر بات سچی ہے. جب اللہ کی آیتوں پہ آپ یقین کریں گے نا تو خود بخود آپ سارے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنے ساتھ. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ تیاری کرتے ہیں ایگزامس کی، ان کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، تو ان کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں، نیند بھی آئی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بٹ وہ ویٹ کرتے ہیں. ان کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ ریزلٹس پہ ہوتی ہے. رائٹ؟ تو آپ کی بھی نظر ریزلٹس پہ ہونی چاہیے کہ مجھے اس کے بعد بہت بڑا اجر ملے گا. آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ جنت پہ ہوگی. یہ پریشانیاں آپ کو ساری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور آپ کے جو ہے وہ جو ہے آپ کے پاؤں کے اوپر کوئی کیڑا کاٹ گیا، سپوز آپ نے دوڑنا تو اسی سے، تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں نے تو ریس میں جانا ہی جانا. رائٹ؟ آپ کا نظر کہاں ہوتی ہے؟ اپنی ٹرافی کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو ہلکا سا سر میں درد ہو گیا، آپ فٹافٹ پیناڈول کھا کے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹھیک رہنا ہے، آپ کو فیس کرنا ہے، کیونکہ آپ کا بگ ڈے آ رہا ہے. اسی طرح سے جب مشکلات آئیں گی تو آپ نے نظر رکھنی ہے جنت کے اوپر. اب ہوگا کیا؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو چونکہ جنت کے بارے میں نہیں پتا، جنتوں کی بشارتوں کا نہیں پتا، جنت میں کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں پتا، تو کہتے ہیں ہم جنت کے بارے میں کیسے سوچ لیں؟ تو جنت کے بارے میں اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے؟ جنت کے بارے میں ضرور اسٹڈی کریں. اگر نہیں بھی پتا تو بس یہ یاد رکھیں کہ اس در آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہاں پہلا کلمہ ہوگا الحمدللہ. وہاں کوئی رونا دھونا نہیں ہوگا، وہاں کوئی سیڈ اینڈنگز نہیں ہوگی، وہاں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی. انشاءاللہ وہاں پہ آپ بہت سکون میں خوش رہیں گے اور مطمئن رہیں گے. جب آپ جنت پہ نظر رکھتے ہیں تو اس دنیا کی ساری پریشانیاں چھوٹی 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 لگتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے میں خود گزری ہوں. میرے ذہن میں بھی وہی سوال آتے تھے جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ میں کیوں جنت کے بارے میں سوچوں، میرے پر تو اتنا ٹف ٹائم آیا ہوا ہے، میں کیسے سوچوں اس کے بارے میں. جب آپ سوچ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اجر دینا. آپ دیکھیں گے اسی وقت آپ کی مدد آئے گی، وہی مشکل آپ کو آسان لگنی شروع ہو جائے گی. آپ پیسے جمع کرتے ہیں نا، تو آپ اس پیسوں میں سے نکال کے جب صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن کر کے بڑھا کے دے گا. اب اس وقت ہمیں مال کی محبت بہت ہوتی ہے، اسپیشلی وہ صدقہ سب سے زیادہ قبول ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. سپوز آپ کے پاس 100 روپیز ہیں، میں اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل لیتے ہوں، 50 روپیز ڈالیں صدقے میں، پھر آپ دیکھیں ریٹرن ہو کے آپ کو کیسا ملتا ہے. تو جب آپ کی نظر بڑی چیز پہ ہوتی ہے نا تو پھر باقی سب چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، پھر آپ کو پریشانیاں نہیں لگیں گی انشاءاللہ. اور پلس یہ ہوگا آپ کے دل کو سکون ملے گا. تو صبر کرنے سے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ صرف آپ بولیں کہ مجھے سکون جنت میں جا کے ملنا، اس دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. آتا ہے قرآن میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا. سورہ رعد میں آتا ہے الحمدللہ. جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو جو اجر دیا جاتا ہے نا وہ بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اور یہ جب میں پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں. یعنی میرے دل میں موسلادھار بارش لگاتار وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی اللہ تمہیں ایک دن اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے. یہ آیات جب ذہن میں آتی ہیں نا تو دل کو بہت تسلی ملتی ہے. یعنی صبر ہر چیز کا جو ہے نا آپ کو اجر بتا دیا گیا، یہ کام کرنے کا اتنا اجر ہے، یہ ملے گا. لیکن یہ تو بلینک چیک ہے. ہر عمل کا ثواب پتہ سوائے صبر کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، بلینک چیک. الحمدللہ.
تو جب کبھی کسی معاملے میں صبر کرتی ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد جب مجھے اس کا اجر ملتا ہے، لٹرلی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا تو میں نے صبر کیا ہی نہیں تھا، میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ تو صبر بہت چھوٹا تھا، آپ نے تو اتنا زیادہ دیا. اس وقت اتنا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا جسم پورا ٹوٹ جائے اللہ کی محبت میں، کہ یا رب العالمین تو اتنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ہے، یعنی خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، جتنی بھی خیر ہے نا اس میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ صبر ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو دیتا ہے، فیورٹ لوگوں کو. الحمدللہ جس کو صبر کرنے آ گیا تو بس وہ تو آگے چل گیا الحمدللہ. تو کرنا ہم لوگوں کو کیا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. پریشانی آئی ہے، یاد رکھیں صرف آپ پریشان نہیں ہیں، سب کو پریشانی آتی ہے، رائٹ؟ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. سب سے پہلے کلمہ آپ کے منہ سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. نیکسٹ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. فوراً سے جائیں، وضو کریں اور نماز ادا کریں. سپوز آپ اگر اس وقت نہیں نماز پڑھ پا رہے سپوز، تو آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگے، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مشکلات دور کر سکے. اپنے پاس ایک بک ضرور رکھیں جس میں ساری مسنون دعائیں ہوں جو مشکلات سے نکلنے کی دعائیں ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح کی کتنی دعائیں الحمدللہ. تو یہ دعا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کمنٹ باکس میں جا کے آپ لوگوں کو ایک دعاؤں کی لسٹ بھی سینڈ کر دوں، اپنے پاس رکھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتے. یہ وہی اگزامپل میں دیتی ہوں کہ جب آپ کے پیپرز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیپرز ہیں، آپ کے بیڈ پہ، آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ، ہر جگہ پہ بکس، کاپیز اور نوٹس پڑے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ ٹف ٹائم چل رہا ہے، رائٹ؟ تو جب مشکل آتی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، دعائیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد کرتے ہیں تو مشکل وقت میں نا اتنا زیادہ کورس آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اللہ کو ایک دفعہ پکاریں گے نا، اللہ پہلی پکار پہ آپ کو جواب دے گا، گارنٹیڈ ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے پڑھا تھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ تسبیحات نہیں کی تھی، فرسٹ ایک دفعہ ہی پڑھا تھا. تو جب آپ اللہ کو اچھے حالوں میں یاد رکھیں گے، مشکل وقت آئے گا، آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ فوراً جواب دے گا. اور اگر آپ نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا پھر بھی آپ اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کو ضرور جواب دے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. کون ہے جو بے قرار بندے کی دعا قبول کرے گا؟ اللہ ہے. اللہ تو کہتے ہیں نا زمین و آسمان کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کے آؤ گے، تم نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. اللہ تو ریڈی ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے. تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوگا. تو اب جدھر بھی آپ ہیں، جس بھی فیز میں ہیں، ایکسیپٹ اٹ کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے خیر دے گا انشاءاللہ، اور میں اس مشکل فیز سے باہر نکلوں گا یا نکلوں گی. اس کے بعد کہ میں اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بناؤں گی. مجھے جانور جیسی زندگی نہیں گزارنی کہ میں اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں، کھانا کھایا ہوں، اپنا کام ختم کیا، دیٹس اٹ. میں نے کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی. کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا تو یہاں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا کہ ہم کیسے خوش رہیں. یہ تھا کہ غم کو فیس کر لیا، اور اب نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ اب یہ سب کچھ تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی مرضی کو مان تو لیا لیکن ہم اندر سے خوش نہیں ہیں. اب خوشی کے راستے ہمیں بتائیں کیا کیا ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہوگا کہ ہمیں کیسے خوش رہنا ہے اور کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے جو بھی کوشچنس ہوں گے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی ان کو جواب دیا جائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے. جس بھی فیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.